بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر وحید حسن ہے. آج کا ویڈیو سیشن ایک بہت ہی اہم بیماری کے بارے میں ہے جو نہ صرف جو ہے وہ بھیڑ بکریوں اور گائے بھینسوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ انسانوں میں بھی یہ ایبارشن، اسقاط حمل یا موت کا باعث بن سکتی ہے. اور اگر اس بیماری کا ٹائم پہ پتہ بھی چل جائے تو بھی 100 میں سے صرف 30 جانور بچتے ہیں. اور اگر جیسے جیسے کیونکہ اکثر فارمر جو ہے وہ لیٹ کرتے ہیں علاج میں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ 100 میں سے 10-20 جانور ہی بچ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ آپ کو فوراً علامتوں کا پتہ چل جائے اور اس کے مطابق آپ اپنے کسی لوکل ڈاکٹر کو بلا کر اس کا علاج جو ہے وہ ٹائم پہ کرا لیں تاکہ آپ اکنامک لاس سے بھی بچ جائیں اور جانور بھی آپ کا جو ہے وہ آپ کو دعائیں دے. تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. بیسیکلی میں بات کر رہا ہوں لسٹیریوسس کی. یہ چکری جو ہے اسے لوکل زبان میں چکری کہتے ہیں. چکری اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں علامت ہوتی ہے کہ جانور جو ہے وہ گول گول چکر کاٹتا ہے. اگر وہ کھونٹے سے باندھا ہوا ہے یا قلعے سے باندھا ہوا ہے یا درخت کے ساتھ تو وہ گول گول چکری لگاتا ہے، یا ویسے بھی اگر آپ اسے آزاد چھوڑ دیں تو اس میں وہ گول گول چکر کاٹنے لگتا ہے. اس میں لڑکھڑانے کی علامات بھی ہوتی ہیں، جیسے نشے کی حالت میں ہو جانور اور گر بھی جاتا ہے. تو یہ بیماری بیسیکلی لسٹیریا مونوسائٹوجینس ایک گرام پازیٹیو بیکٹیریم ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے. نہ صرف یہ بھیڑ بکری گائے بھینسوں کو خراب کرتی ہے بلکہ انسانوں میں بھی یہ بیماریوں کا موجب بن سکتی ہے. تو یہ بیماری جو ہے اس کی وجہ میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آلودہ قسم کا سائلیج ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ عام حالات میں بھی یہ جانوروں کے معدے میں، آنتوں میں اور پاخانے میں پایا جاتا ہے، لیکن جب ایسی کوالٹی کا سائلیج بنائیں گے جس میں پریسنگ سے نہیں ہوئی ہوگی اور اس میں ہوا موجود ہوگی، یا کسی اچھے سائلیج کو بھی کھول کر ہم رکھ دیں گے اور اسے پراپر دوبارہ کور کر کے نہیں رکھیں گے کہ نیکسٹ ڈے استعمال کر لیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لسٹیریا کے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ہوا کو استعمال کرتے ہوئے پی ایچ وہاں کی ہائی ہوتی ہے اور اس ہائی پی ایچ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی گروتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کیونکہ نارملی ایک اچھے سائلیج کی پی ایچ جو ہے وہ 3 سے 5 کے درمیان ہی رہتی ہے، لیکن یہ ہوا کے ایکسپوجر کی وجہ سے وہ تو ایک کالا بھی ہو جاتا ہے، جیسے فنگس وغیرہ بھی گرو ہوتی ہے. ساتھ ہی لسٹیریا جو جراثیم ہے بیکٹیریا یہ بھی گرو کرتے ہیں، تو یہ بھی پرابلم کرتے ہیں. تو یہ جو ہے مینلی کیونکہ دماغ کو خراب کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جانوروں میں نیورولوجیکل سائنز آتی ہیں کہ جانور جو ہے چکری کاٹ رہا ہے. اور جو ہے اس میں ایک اور جو مین سائن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یونیلیٹرل فیشیل پیرالسس. مطلب جو ہے وہ ایک سائیڈ کی منہ کی جو ایک سائیڈ ہے وہ ایسے ڈھلکی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ بے حس ہو جاتی ہے. آنکھیں بھی ذرا لٹکی ہوئی نظر آتی ہیں اور جو ہے وہ منہ کی جلد بھی جو ہے ایک سائیڈ کی وہ لٹکی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس میں جانور اکثر یہ بھی کرتا ہے کہ اچانک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک جانور ہے، وہ اچانک جو ہے وہ خاص طور پہ بھیڑ بکریوں میں، بکروں میں یہ زیادہ نظر آتی ہے یہ علامات کہ بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے اور اچانک ایسے زور سے جو ہے وہ آوازیں نکالے گا جیسے اسے شدید تکلیف ہوئی ہے، اور فوراً ایسے گرنے کی طرف جائے گا، چکر کاٹ کے فوراً گر جائے گا اور کچھ دیر بعد پھر سیدھا ہو جائے گا. وہ کیونکہ اس کے برین میں جو دماغ میں جو ہے وہ جراثیم انتہائی انفیکشن کر رہے ہوتے ہیں، درد ہوتا ہے جانور کو، تو اس وجہ سے یہ علامات آتی ہیں. بہت ساری ایسی اور بیماریاں بھی ہیں جس میں یہ جو ہے فارمر کو یہ لگے گا کہ یہ جو ہے چکری کی بیماری ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ جو ہے اگر کان کے اندر انفیکشن کسی بھی وجہ سے ہوا ہے، چچڑیاں لگی ہوئی ہیں کان کے اندر کی طرف جہاں سے سوراخ شروع ہوتا ہے، یا پھر کان میں سے پیپ آ رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی جانور جو ہے اپنا سر جو ہے وہ زور زور سے موو کرتا ہے اور جو ہے اس میں سے پیپ آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں بھی بعض فارمر جو ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جانوروں کے کان نہیں دیکھے ہوتے
تو اس وجہ سے ایسا لگتا ہے شاید اس کو چکری کی بیماری ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوتی۔ اس طرح برین ایبسیس ایک اور بیماری ہے جو ہے دماغ کی جو اپر لیئرز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ پیپ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تھائامین ڈیفیشنسی، وائٹامن B1 ہے، ایک وائٹامن ہے، اس کی کمی ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ برین میں جو ہے وہ نیکروسس ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس سے بھی ملتی جلتی علامات ہوتی ہیں۔ خیر ایک جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے اسے ایزلی اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی مین علامات اور وجوہات بھی میں نے بتا دیں۔ اب میں آتا ہوں کہ ان کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے جانوروں کو اس چیز سے بچا سکتے ہیں۔ تو جیسے یہ علامات نظر آئیں تو فوراً آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے، جو میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ نیکسٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احتیاطیں کیا کرنی ہیں۔ ایک تو آپ نے سب سے پہلے جو سائلج آپ دے رہے تھے وہ آپ بالکل روک دیں، کسی اپنے جانور کو سائلج نہ دیں، اور جس جانور کو یہ بیماری ہوئی ہے اس کو علیحدہ کر لیں، اور جو ہے جتنے بھی مطلب جہاں پہ جانور باندھا ہوا تھا اس کی جو مٹی ہے اور جو بھی اس کے پاخانہ ہے بڑا، تو اس کو فوراً جو ہے ڈسکارڈ کر دیں۔ مٹی کو جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کر نئی مٹی ڈالیں یا اوپر چونا چھڑک دیں اچھی طرح، تاکہ جو ہے وہ یہ بیماری کسی اور جانور کو نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اب ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ کیونکہ اس کا جو ہے جب تک سائنس شو ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت تک جانور کی پہلے ہی حالت بہت خراب ہوتی ہے، لیکن خیر آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ ٹریٹمنٹ میں دو مین چیزیں، ایک آپ نے جو ہے وہ پین کلر دینا ہے، ڈیکسامیتھاسون کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ جو ہے آپ نے ہائی ڈوزز میں پینسلین دینی ہے۔ پینیوٹ 5 گرام آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے بکرے کے لیے فل ڈوز آپ نے 5 گرام لگانی ہے، گائے کے لیے آپ 3 جو ہے وہ 5 گرام کی لگائیں، مطلب 15 گرام کا جو پینیوٹ کا جو وائل ہوتی ہے۔ اس طرح ڈیکسامیتھاسون بھی ہائی ڈوزز میں آپ نے دینی ہے تاکہ جانور جو ہے جلدی سے جلدی ریکور ہو، کیونکہ ٹائم پہ علاج اگر نہ ہو تو اس وجہ سے پرابلم ہوتی ہے، جانور جو ہے مزید جو ہے وہ بیماری کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کھانا پینا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ سپورٹیو تھراپی بھی ساتھ لازمی کریں گے کہ رنگر لیکٹیٹ یا ڈیکسٹروز کا جو ہے وہ IV کریں گے سلوشن، وہ ہر جانور کے اپنے مقدار کے مطابق ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو اگر مزید بھی آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ جو ہے وہ کمنٹس میں یا واٹس ایپ نمبر پہ میرے پوچھ سکتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔